نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہم سورہ شورا ورس 63 کی آیت کریمہ مودۃ فی القربیٰ کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت اطہار کی محبت کا فرض ہونا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ امام بغوی تفسیر بغوی میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے محبت و مروت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر تکلیف دہ شے کو دور کر دیا جائے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقارب جو قربا ہیں اقربا ہیں ان سے محبت رکھنا فرائض دین میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام بغوی نے اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اور دین کے فرائض میں سے اس کو بیان فرمایا۔ اس قول کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں بھی نقل کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری میں پھر فرماتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اقارب ہیں اقربا ہیں ان سے محبت رکھنا انتہائی مضبوط اور محکم فریضہ ہے۔ مودۃ فی القربیٰ کی تفاسیر جو ہے وہ اس میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، جو معروف تفاسیر ہیں میں ان کو نقل کرتا ہوں، اور ان تفاسیر کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور دیگر تفاسیر میں بھی جو ہے وہ اس پہ بحث مباحثہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس کی پہلی تفسیر المودۃ فی القربیٰ کی یہ ہے کہ امام بغوی اور امام شعبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر کو نقل کیا ہے کہ مودۃ فی القربیٰ یہ ہے کہ تم میری قرابت کی حفاظت کرو اور میرے ساتھ مودت قائم کرو اور صلہ رحمی کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں دعوت توحید کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور علم توحید کو بلند کیا تھا، تو جو قریش مکہ تھے جو اس وقت جو ہے وہ مکہ کے سردار تھے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے اور قریبی بھی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی اور حضور کی دعوت توحید پر لبیک نہ کہا بلکہ اختلاف کیا۔ اب اس پہ جو ہے وہ رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ ابھی فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔
کہ تم جو ہے وہ میرے ساتھ اس قرابت کی وجہ سے جو میرا تمہارا نسبی تعلق ہے اس کو قائم رکھو، اور میرے ساتھ جو ہے وہ مودت اور مروت قائم کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ موقف جو ہے وہ امام مجاہد، امام اکرمہ، امام مقاتل، امام سدی اور امام ضحاک کا ہے۔ یہ سارے تابعین ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ ایک تفسیر جو ہے وہ مودۃ فی القربہ کی یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عمر بن شعیب وہ مودۃ فی القربہ کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں کہ تم میرے قرابت داروں اور میری اولاد سے محبت کرو اور ان کے معاملے میں میرا لحاظ کرو۔ امام سعید بن منصور نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد جو المودۃ فی القربہ میں جو اقربا کے ساتھ محبت مودت کا حکم دیا گیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، ان اقربا سے جو ہے وہ محبت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کو بطور قیدی لایا گیا، اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں نقل کیا ہے، اور امام طبری نے تفسیر طبری میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جب امام زین العابدین کو قیدی لایا گیا اور دمشق کے راستے میں کھڑا کیا گیا تو ایک شامی کھڑا ہو گیا، شام کا رہنے والا باشندہ ایک فرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ الذی قتلکم واستأصلکم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں جڑ سے اکھاڑا۔ اس شامی شخص نے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا، جو نواسہ رسول ہیں، جو جگر گوشہ رسول ہیں، جو اولاد رسول سے ہیں۔ اور یہ واقعہ کربلا کے بعد جب آپ کو قیدی بنایا گیا، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا، آپ کے خانوادے کو شہید کیا گیا، ظلم و ستم کیا گیا، جو کربلا میں جو ظلم و ستم بپا ہوا، اس کے بعد جو خانوادہ رسول کو قیدی بنا کے دمشق لایا گیا، اس وقت اس شامی نے کہا، اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ یزیدی ٹولہ تھا، اور یہ یزیدی ٹولہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن اہل بیت اطہار کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اور وہ یزیدی سوچ آج بھی موجود ہے، اور وہ برملا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام غلط تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں نکلے تھے وہ؟ اور وہ یزید کی طرفداری کرتے ہیں، جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں وہ شامی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے جو ہے وہ تمہیں قتل کیا اور تمہیں جڑ سے اکھاڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے امام و مرجع آقا و مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سورہ حامیم پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، یہ سورت میں نے نہیں پڑھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہنے لگا ہاں امام یہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ سو آپ نے دلیل دے دی کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے،
اس لیے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حبیبہ فرما دیجئے اس تبلیغ رسالت پر تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ کیا یہ تمہاری محبت ہے کہ تم نے ظلم و ستم کیا؟ تم نے خانواد رسول کو شہید کیا، تم نے خانواد رسول کو جو ہے وہ قیدی بنایا، اور اب جو ہے وہ تم دمشق کے بازاروں میں جو ہے وہ اس خانوادے کو پھیلا رہے ہو۔ امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کو نقل کرتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور شاہ فرماتے ہیں انی اوصیکم بعطرتی خیرہ، میں تمہیں اپنی عطرت، اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ سو مودۃ فی القربہ سے مراد حضور علیہ السلام کی اولاد عطرت ہے، اہل بیت اطہار ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قالوا یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے آپ کے رشتہ دار اقارب ہیں، اقربا ہیں کہ جن کے ساتھ رب تعالیٰ نے محبت و مودت کو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، جن کی محبت ہم پر لازم ہے، یہ کون ہے؟ قال علی و فاطمہ و بناہما، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ علی و فاطمہ اور ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مودۃ فی القربہ سے مراد علی و فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو مشکات المصابیح میں نقل کیا گیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں اور یہ بات پلے باندھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے آخری دور میں، جب آقا علیہ السلام ظاہری دنیا سے جب پردہ فرمانا تھا، اس سے قبل حضور علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پہ اور کثرت سے، اور صحابہ کی روایات باقاعدہ نقل کی گئی ہیں، آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر کیا، اہل بیت اطہار کی محبت کی ترغیب دی، لوگوں سے خطاب فرمایا۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے، دین کو مکمل کیا جا چکا تھا، تو حضور علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا پھر، اور آج دیکھ لیں کہ آج اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا اس کو رافضیت کہا جاتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار کا درس دے، جو محبت کا درس دے، جو اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرے،
شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری اہل سنت و جماعت کی تباہی و بربادی ہے۔ میں بھی روایات میں نقل کروں گا اور آگے تفاسیر میں اجل علماء نے کیا بیان کیا میں اس کو بھی نقل کروں گا۔ سو ہمارے عقیدے میں خارجیت کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں، تکریم کرنے والے ہیں، کسی صحابہ کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے، خواہ ادنا صحابی بھی ہو۔ وہ ادنا صحابی اس کے پاؤں کی گر تک جو ہے کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور اہل بیت اطہار صحابہ بھی ہیں اور حضور کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو جب اہل بیت اطہار کی بات کی جائے تو پھر جو ہے وہ آپ رافضیت کا اور شیعیت کا جو ہے وہ الزام لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ آخری عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کی ترغیب دی ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، امت کو وصیت کی ہے۔ جیسے کہ زید بن ارقم روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے پاس خطبہ دینے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے، یہ یاد رکھنے کہ یہ ایک چشمہ ہے پانی کا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے، وہاں کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جب خطاب فرمایا تو رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس پیغام پر لبیک کہوں گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے لیے جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ قریب میں لبیک کہہ دوں گا، اور آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین عظیم۔ ان میں سے پہلی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ کیا آج ہمارا تعلق اس کتاب سے مضبوطی کے ساتھ ہے؟ یہ ہر بندہ خود سوچ لے۔ یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا اور ثواب اپنے لیے کما لیا، جب اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے جو ہے وہ ملک کر دیا گیا۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ آخری منشور ہے کہ جس میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے۔ آج وہی مسلمان قرآن سے بہت دور، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، اور ہم ہیں تو مسلمان، قرآن سمجھنا تو بڑی دور کی بات، ہم قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہمیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فصیح فرمائی کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرنا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ قائم رکھنا، اور اس پر پھر حضور علیہ السلام نے عمل کرنے کی ترغیب دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی خطبہ دیتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قال اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک تو بھاری چیز قرآن ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ میرے اہل بیت اطہار ہے۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہوئے جو میں نے بات کی
حضور علیہ السلام آپ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران عرفہ کے مقام پر دیکھا اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. پہلا غدیر خم کے موقع پر تھا. یہ دیگر مقامات بھی ہیں، میں اگر ان ساری روایات کو نقل کروں تو یہ ایک کتاب صرف اسی پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غدیر خم کے موقع پر ایک روایت، اور یہ دوسری روایت ہے کہ عرفہ کے مقام پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ان اخذتم لن تضلوا. میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. عرفہ کے مقام پہ حضور جو ہے وہ لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت اطہار، میرے گھر والے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تمسک رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد جو ہے وہ کافی تفاسیر کو نقل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آیت کی تعویل اور تفسیر میں زیادہ اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا مگر صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں، اہل بیت اطہار اور میری اولاد سے محبت کرو. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت اللہ کا فریضہ علماء امت کو ہی ادا کرنا ہے، چاہے وہ علوم ظاہرہ کے ماہر ہوں یا علوم باطنہ کے شاہ سوار ہوں. یہ ظاہری علم چاہے وہ اس کے مالک ہوں یا وہ باطنی علم کے جو ہے وہ شاہ سوار ہوں، یعنی اولیاء کرام، وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں جو دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے محبت و مودت رکھنے کا حکم دیں. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام جو ہے وہ کمالات ولایت کے قطب تھے. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، امام بزار نے بھی نقل کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ لوگوں سن لو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. چاہے علم چاہے ولایت وہ علی کے دروازے سے جا کے ملتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کے در پہ جا کر ملتی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور آگے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشائخ تصوف کہ سلاسل کی انتہا ائمہ اہل بیت پر ہوتی ہے، اور سادات نظام میں کثیر اولیاء کاملین گزر چکے، جیسے حضور غوث الثقلین حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہی سید حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی، نقشبند کے سربراہ وہ بھی سید، شیخ سید مورود چشتی حضرت معین الدین حق والدین شیخ معین الدین چشتی اجمیری وہ بھی سید، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی سید. یہ تذکرہ کون کر رہا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل
بیت سے میری محبت کی خاطر جو ہے وہ محبت کرو. جامع ترمذی مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کو مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا, مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا, اور امام مناوی نے فیض القدیر میں نقل کیا. حضور شاہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی, تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہیں. حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہترین ہیں جو میرے بعد جو ہے وہ میری اہل بیت سے محبت رکھیں, میری اہل بیت اطہار کے ساتھ خیر کا تعلق رکھیں گے, ان سے مروت رکھیں گے. اور آج کیا وہ خیر ہمارے اندر موجود ہے؟ یہ ہر شخص خود سوچے. کیا آج ہم جو ہے اہل بیت اطہار کا ذکر اس طرح کرتے ہیں؟ ہماری مساجد میں محراب و منبر میں ان دروس کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اور میں اگر سچی بات کروں تو علماء ڈرتے ہیں بات اللہ ماشاءاللہ. اور کس وجہ سے ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں فتویٰ نہ لگ جائے شیعیت کا, رافضیت کا. اور امام حسن بن علی روایت کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت, کہ تم پر ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم قرار دیا گیا ہے. یہ میں نے صرف اسی سورہ شورى ورس 63 کی آیت کریمہ المودۃ فی القربہ کی میں تفسیر کو بیان کر رہا ہوں. الزموا مودتنا اہل البیت, تم پر لازم قرار دی گئی ہے ہماری محبت اہل بیت اطہار کی. فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا, اور یاد رکھ لو جو ہماری محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے, وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا, ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے, ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے محفوظ رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.